بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویئرس، لائف اپڈیٹس چینلز میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بیت المال کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور ان پروجیکٹ سے آپ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں یا کس طرح اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو پاکستان بیت المال میں ریفر کر سکتے ہیں کہ آپ ان کاموں کے لیے پاکستان بیت المال کے دفاتر آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ وہاں پر جا کر اپنا یہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان بیت المال کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان تھیلیسیمیا سینٹرز۔ پاکستان بیت المال کے تھیلیسیمیا سینٹرز AJ کے گلگت بلتستان نادرن ایریاز میں اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائے گئے ہیں، اور ان سب میں سے ایک جو سب سے بہترین سینٹر ہے وہ F9 پارک اسلام آباد میں ہے۔ ڈیئر ویئرس، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جس میں جب کسی کے بچے کو ہو جاتا ہے تو بچہ 16 دن کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، 22 دن کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، 27 دن کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے، اور اگلے 3-4 دنوں میں اگر اس کو فریش بلڈ نہ دیا جائے تو اس کی زندگی کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس احساس کو دیکھتے ہوئے پاکستان بیت المال نے پچھلے 3 سالوں میں 1500 پیشنٹس کو علاج کروایا ہے پاکستان بیت المال نے، اور پاکستان بیت المال میں اس علاج کروانے کی جو پر ڈے کیپیسٹی ہے وہ 20 پیشنٹس کی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب تھیلیسیمیا کے پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں۔ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں AJ کے بھی، گلگت بلتستان بھی، اور آپ ناردرن ایریاز بھی، فاٹا بھی، ان تمام علاقوں کو ملا کر 1 لاکھ کے قریب تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، اور ہر سال ان میں 5000 پیشنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان پیشنٹس کو عموماً 1 لاکھ جو پیشنٹس ہیں ان کو 1,60,000 کے قریب بلڈ ڈرپس کی ضرورت پڑتی ہے، اور بلڈ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہر صحت مند آدمی 90 دن کے بعد بلڈ دینا شروع کر دے، ڈونیٹ کرنا شروع کر دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کسی اور بیماری میں مبتلا ہی نہیں کرتا، وہ سب سے سپر فٹ اور صحت مند انسان رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ایز اے مسلم بلڈ ڈونیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں تو ان کو پاکستان بیت المال کے ڈسٹرکٹ آفیسز میں، ریجنل آفیسز میں، صوبائی دفاتر میں، ہیڈ آفس میں بھیج سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو اس کا پرفارما ہوتا ہے وہ نیچے لنک میں دیا گیا ہے، آپ اس پرفارمے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر پورا طریقہ کار موجود ہے، تو آپ ضرور اس سے لوگوں کو ریفر کریں۔ دوسرا جو پاکستان بیت المال کا پروجیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دارالاحساس جیسے نام سے ظاہر ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ پاکستان بیت المال نے 2008 میں سے پاکستان سویٹ ہوم کے نام سے آرفنیج ہاؤسز بنانا شروع کیے تھے، اور 2008 سے لے کر 2018 تک ان کی تعداد 34 تھی۔ پچھلے 20 منتھس میں اس نئے گورنمنٹ میں یہ تقریباً 24 نئے سویٹ ہومز پاکستان سویٹ ہومز کا اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں، اور اب یہ 58 ہو گئے ہیں۔ اس کا سہرا آپ یقیناً MD پاکستان بیت المال پون عباس نقوی صاحب کو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 18 ماہ میں صرف جنوبی پنجاب جو پسماندہ ترین ہمیشہ ڈکلیئر کیا جاتا تھا، تمام فنڈز کی سے محروم تھا، تخت لاہور یا وفاق کے ادارے، یا پر آپ کہہ سکتے ہیں پر پنجاب یا وسطی پنجاب میں سارے فنڈز خرچ کیے جاتے تھے، جنوبی پنجاب میں فنڈز بالکل نہیں خرچ کیے جاتے تھے۔ تو گزشتہ 18 ماہ میں جنوبی پنجاب کے اضلاع ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں دارالاحساس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، ضلع لیا میں لایا جا چکا ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایک دارالاحساس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے،
اس کے ساتھ ہی سہیوال میں بھی دارالاساس کا افتتاح عن قریب ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف بہاولپور اور ملتان میں تھے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ جنوبی پنجاب کے ان اضلاع میں بن چکے ہیں، آلریڈی بکھر میں تھا۔ تو دارالاساس کی جو خوبیاں ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 4 سے 6 سال کا جو آرفن بچہ ہوتا ہے جس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے وہ دارالاساس میں داخل ہو سکتا ہے۔ دارالاساس میں اس کے لیے بہترین تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، جہاں پر بہترین یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اب جیسے جنوبی پنجاب کے ان 4 اضلاع میں جو دارالاساس قائم کیے جا چکے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوٹ اردو کی دارالاساس کے جو بچے ہیں وہ لرنر اسکول میں، کوٹ اردو کا ایک ویلرن اسکول ہے وہاں پڑھتے ہیں۔ جو لیا کے بچے ہیں وہ وہاں کے سمارٹ سٹی اسکول کی برانچ ہے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ جو ڈیرہ غازی خان کے بچے ہیں وہ بھی سٹی اسکول میں پڑھتے ہیں، سمارٹ سٹی اسکول میں، اور ان کو بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین بورڈنگ کی فیسلٹیز بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ بہترین بورڈنگ کی فیسلٹیز کے ساتھ ان کو جو ڈائٹ دی جاتی ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے، کیونکہ کسی بہترین ہاسٹل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کو سمر اور ونٹر کی کلاتھنگ فری دی جاتی ہے، ان کو یونیفارم، شوز، بیگس وہ فری دیے جاتے ہیں۔ سال میں ان کے 2 ٹرپس کی ہوتے ہیں جو ان کو کہیں نہ کہیں کسی پرفضا مقامات پر ان کو سیر کری جاتی ہے۔ جس سکول میں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے پاکستان بیت المال کا، تو اس سکول میں جب لنچ بریک ہوتی ہے تو اس لنچ بریک کے دوران بھی ان بچوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک علیحدہ آئی ٹی لیب ہوتی ہے، ان کے لیے ایک علیحدہ قاری صاحب یا قاریہ ہوتی ہیں، ان کے لیے فزیکل انسٹرکٹر ٹیچر ہوتا ہے، ان کے لیے آپ لائبریری ہوتی ہے، ان کے لیے ایک ڈسپنسری کی علیحدہ روم ہوتا ہے۔ ان بچوں میں سے اگر کسی کو خدا نخواستہ بیماری ہو جائے تو ان کو نزدیک ترین جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پر ان کو لے کے جایا جا سکتا ہے۔ ان دارالاساس میں داخلوں کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ داخل کیا جا سکتا ہے اس کی عمر 4 سے 6 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے، اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہو، اس کا گارڈین ایفیڈیوٹ فارم پر ایک حلف دیتا ہے کہ اپنی خوشی سے پاکستان بیت المال کو یہ بچہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر بچہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جب تمام تعلیمی ادارے حکومتی ہدایات پر بند کیے گئے تو ان میں یہ دارالاساس کو بھی بند کیا گیا، لیکن ایم ڈی اون عباس بپی صاحب نے کیا کیا کہ دارالاساس کے تقریباً 5000 بچوں کو ان کے فی بچے کے اکاؤنٹ میں 11,000 روپے بھجوائے گئے ہیں۔ اب اگر جس گھر میں سے 2 بچے پڑھ رہے تھے تو ان کے اکاؤنٹ میں 22,000 روپے کے قریب بھجوائے گئے ہیں، اس وجہ سے کہ ان بچوں کے گھروں میں فاقے نہ ہوں۔ پاکستان بیت المال کیونکہ ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ ان لاک ڈاؤن کے درمیان میں اس بچہ جو ہمارے پاس بہترین سہولیات کے ساتھ رہ رہا تھا وہ گھروں میں جا کر فاقوں کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ایم ڈی اون عباس بپی صاحب نے ہر بچے کو 11,000 روپے اور جس گھر میں سے 2 بھائی پڑھ رہے تھے تو ان کو 22,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے جا سکے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے ہی بچے جن کی عمریں 4 سے 6 سال کے درمیان میں ہیں اور ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہو تو آپ ان کو ان دارالاساس میں بھیج سکتے ہیں داخلے کے لیے، کیونکہ کسی نے کسی ایک یتیم بچے کے سر پر اگر شفقت سے ہاتھ رکھا تو یوں سمجھے کہ اس نے اپنا گھر جنت میں بنا دیا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے ساری زندگی کا۔ تو پلیز پاکستان بیت المال کی اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور یتیم بچوں کو دارالاساس میں داخل کرائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انڈیویجول فائنانشیل اسسٹنس، جسے آئی ایف اے کہا جا سکتا ہے۔ اس میں پاکستان بیت المال مالی امداد دیتا ہے، ایمرجنسی نیڈ بیسس مدد دیتا ہے پاکستان بیت المال۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی زلزلہ آ جائے، خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے متاثرین یا ان لواحقین کو بھی پاکستان بیت المال ایٹ دا اسپاٹ فوراً ہی یعنی کہ
ان تک امداد پہنچاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ملک میں سیلاب آ جائے، کرونا کے دنوں میں راشن پہنچایا جاتا ہے، سیلاب کے دنوں میں ان کو راشن بیگس دیے جاتے ہیں، زلزلے کے دنوں میں ان کو دوسری سہولیات دی جاتی رہی ہیں۔ ایک مالی معاونت ان کو 2 ٹائپ یعنی کہ 3 ٹائپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ٹائپ کی ان کو ملتی ہے۔ پہلے نمبر پر ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر یہ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہیں تو وہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے، پیشنٹس ہیں، جیسے اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر کینسر کا ہے، اگر تھیلیسیمیا کا ہے، اگر اس نے آرٹیفیشل لمبس لگوانی ہے، اگر اس کو ادویات چاہیے مستقل بنیادوں پر، اگر خدا نہ خواستہ وہ کڈنی پیشنٹ ہے، اگر اس کو کوئی نہ کوئی سرجیکل کا مسئلہ ہے، اس نے سرجری کروانی ہے اپنی، تو وہ پاکستان بیت المال کے پینل پر پاکستان بھر کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں وہ تمام ہاسپٹلز پاکستان بیت المال کے پینل پر ہیں۔ تو ان ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ شیخ زاید ہاسپٹلز پاکستان بیت المال کے پینل پر ہوتے ہیں، سی ایم ایچ بعض جگہوں پر پاکستان بیت المال کے پینلز پر ہوتے ہیں۔ جتنے بڑے سرکاری ہاسپٹلز ہیں، چاہے پیمز ہے، چاہے ٹوری ہاسپٹل ہے، چاہے بینو ہاسپٹل ہے، یہ سارے پاکستان بیت المال کے پینلز پر ہیں۔ اگر کسی مریض نے اپنے ان میں سے کسی بھی مرض کا علاج کرنا ہے تو وہ متعلقہ ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، وہاں پر ایک میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر سے جا کے اس غریب مریض نے، جس کی آمدنی 17,500 سے کم ہے اور وہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے اور وہ نہ ہی کسی دوسرے ادارے سے اس نے کبھی امداد لی ہوئی ہو، وہ اگر اس امداد میں اس تنخواہ سے کم پر اگر کہیں پر کام کر رہا ہے تو وہ اپنے علاج معالجے کے لیے کلیم کر سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی کہ میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں کم از کم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پینل پر ہوتا ہے، ٹی ایچ کیو یا آر ایچ سی یا بی ایچ یو پاکستان بیت المال کے پینل پر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو وہاں سے وہ اپنا اسٹیمیٹ لگواتے ہیں اپنی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر، اپنی بیماری کی بنیاد پر، تو پاکستان بیت المال ان کو علاج کے جتنے بھی اخراجات کے پیسے ہوتے ہیں تو متعلقہ ہاسپٹلز میں بھیج دیتا ہے۔ ایک مریض کو 6 لاکھ روپے تک پاکستان بیت المال دے سکتا ہے۔ اگر 6 لاکھ سے زیادہ دینے ہو تو وہ پی ایم کا ڈائریکٹیوز ہوتا ہے یا بورڈ اس کی میٹنگ دیتی ہے، جو ایم ڈی صاحب کی یعنی کہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ایسے 6 لاکھ سے زیادہ کی بھی ایم ڈی صاحب کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی پاکستان بیت المال آن کرتا ہے ایک مریض کے لیے جب تک وہ اس کا علاج نہیں ہوتا پاکستان بیت المال سے۔ پاکستان بیت المال اس مریض کے پرسنل اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں بھیجتا، متعلقہ ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی میڈیکل پرفارمر کی ساتھ ہی میڈیکل اسسمنٹ کی یعنی کہ جو ہے 2 پرفارمر ہوتے ہیں وہ نیچے لنک میں دیے گئے ہیں، آپ یہاں اس لنک سے پرفارمر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان مریضوں کو ان متعلقہ ہاسپٹلز میں بھیج کر پاکستان بیت المال کے نزدیک ترین دفتر میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن، کسی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ایک سنا ہوگا شعر کہ جس میں کہا گیا تھا جی کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے یہ بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ تو اس لحاظ سے اب اس تعلیم ایجوکیشن اسسٹنٹس پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم ڈی پاکستان بیت المال پون عباس بپی صاحب نے گزشتہ 20 ماہ میں تقریباً 90 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں۔ ان ایم او یو کی بنیاد پر وہ یونیورسٹیاں اپنے جو میرٹ پر ان کے بچے آتے ہیں جن کے کم از کم مارکس 60% سے زیادہ ہوں تو پاکستان بیت المال کے ایجوکیشن اسسٹنٹس کے لیے چاہے وہ پر سمسٹر وائز بھی کلیم کر سکتے ہیں، پر اینم وائز بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی پرفارما آپ کو نیچے لنک میں دیا گیا ہے، آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں ایجوکیشن پرفارما
اور متعلقہ کالج یونیورسٹیوں سے آپ اپنا کلیم بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، پاکستان بیت المال کی کسی بھی پالیسی سے مستفید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے سورس آف انکم یا ماہانہ آمدنی 17,500 سے کم ہو اور وہ کسی دوسرے ادارے سے مستفید نہ ہو رہا ہو۔ جس طرح حکومت کے بہت سے ادارے یعنی کہ بہت سے فلاحی کام کر رہے ہیں، آپ احساس پروگرام میں یا بیسک کے پروگرام سے وہ مستفید نہ ہو رہے ہوں، یا NRSP کے یا زکوٰۃ فنڈ سے یا سوشل ویلفیئر سے، کیونکہ اب ڈپلیکیشن ٹریس ہو جاتی ہے۔ اس لیے دھوکہ دہی سے بچیں، اور میرٹ پر جو لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان لوگوں کو پاکستان بیت المال کے دفاتر میں آ کر اپنی درخواست کو پوٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان بیت المال ان کی تعلیم میں ان کے ساتھ معاونت کرے۔ ہماری خواتین جو ہوتی ہیں ان کو اگر سلائی کڑھائی کرنی ہے، ان کو سلائی مشینیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ مالی امداد لیتی ہیں، اس مالی امداد کی بنیاد پر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتی ہیں، تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ آئیے پھر ایک بات جو پاکستان بیت المال کا نیکسٹ پروجیکٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہے۔ ویمن امپاورمنٹ سینٹرز سے مراد یہ ہے کہ ان اداروں میں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تقریباً پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں۔ یہاں پر کمپیوٹر کی، IT کی تعلیم دی جاتی ہے، ڈریس میکنگ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے ساتھ بیوٹیشن کی کلاسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جو IT، ڈریس میکنگ یا بیوٹیشن، یہ رجسٹرڈ اداروں سے یعنی کہ سرٹیفکیٹ ان کو پاکستان بیت المال کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کو بہترین تعلیم جاتی ہے، اور دوران تعلیم آپ کو بتاتا چلوں کہ پر ڈے ان کی اٹینڈنس کی بنیاد پر ان کو 50 روپے پر ڈے کے حساب سے بھی اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے کہ ایسی بچیاں جو ادارے میں آتی جاتی ہیں تو کم از کم اگر ان کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے تو پاکستان بیت المال ان کو وہ کرایہ ادا کرتا ہے۔ جو ٹاپ پوزیشنز بچے ہوتی ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے کٹس بھی دی جاتی ہیں، قرآن پاک بھی دیے جاتے ہیں، سلائی مشینیں بھی دی جاتی ہیں، سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہوں اور پاکستان بیت المال اس ڈسٹرکٹ میں کوئی برانچ اپنی کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس برانچ میں اپلائی بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارے ہر ادارے میں ایک بہترین قاری یا قاریاں ہوتی ہیں، انسٹرکٹر انچارج ہوتی ہیں، کمپیوٹر انسٹرکٹر ہوتی ہیں، ساتھ ہی جونیئر انسٹرکٹر انچارج ہوتی ہیں، بیوٹیشین ہوتی ہیں۔ تو ان اداروں میں بھی بچوں کو آپ بھیج سکتے ہیں ویمن امپاورمنٹ سینٹرز میں، ان خواتین کو برسر روزگار دلانے کے لیے، کیونکہ جب اگر خواتین کے پاس روزگار ہوگا، اگر ان کے پاس آپ یوں سمجھیں کہ کچھ اسکل ہوگی تو یہ اپنے گھروں کا خرچہ بہترین انداز میں چلا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بیت المال نے پورے ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ 159 ایسے اسکول کھولے ہوئے ہیں جنہیں آپ SRCLO کہہ سکتے ہیں کہ اسکول فار دا ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر اینڈ آرفنس۔ ان سکولوں میں جو ہمارے لیبر کلاس کے بچے ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، جو غریب اور نادار بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو ان سکولوں میں داخلہ ملتا ہے۔ اس داخلے کی بنیاد پر ان کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، فری یونیفارم، بیگ اور شوز دیے جاتے ہیں۔ پر ڈے اٹینڈنس کے حساب سے ان بچوں کو 30 روپے دیے جاتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس کو علیحدہ سے یعنی کہ پر منتھ پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ اسکول، اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ 159 سکول ہیں، جس میں سے 73 سکول پنجاب میں ہیں، 37 خیبر پختونخوا میں ہیں، اسی طرح فاٹا، بلوچستان، KPK، ICT، AGK میں سکولز ہیں۔ 4 سے 14-15 سال تک کے بچے ان سکولوں میں میل اور فیمیل دونوں داخلے لے سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یونیفارم بھی دیا جاتا ہے، بیگ بھی دیے جاتے ہیں، شوز بھی دیے جاتے ہیں، اور پر منتھ اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے، بکس بھی دی جاتی ہیں۔ ان کو ان سکولوں کے بچوں کو سالانہ ٹرپ پر کہیں نہ کہیں باہر بھیجا جاتا ہے۔ سکول ہمارے زیادہ تر 5ویں کلاس تک ہیں،
اب 5ویں کلاس کے پاس ہونے کے بعد جب یہ بچے آگے کسی اور سکولوں میں داخلہ لیتے ہیں تو اس داخلے کا ثبوت جس سکول سے یہ پڑھ چکے ہوتے ہیں وہاں پر اگر وہ سبمٹ کرا دیں اور اس سکول سے رابطہ لے رہے ہیں تو ان کو آگے کے بھی تعلیم کے اخراجات پاکستان بیت المال برداشت کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ تو یہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس پروجیکٹ کے بنیاد پر لٹریسی ریٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے بچے جو لیبر کلاس سے ہیں، جو یتیم ہیں، جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے ہیں، ان بچوں کو ان سکولوں میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ایک چائلڈ سپورٹ پروگرام کے مختلف اداروں میں بچوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ایک چائلڈ سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ اس چائلڈ سپورٹ پروگرام میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ بچے کو بھی انرولمنٹ کی بنیاد پر، اس کی اٹینڈنس کی بنیاد پر اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، اور اس میں رجسٹریشن کا جو معیار تھا، پاکستان بیت المال کا ایک پروجیکٹ چلتا رہا تھا فوڈ سپورٹ پروگرام۔ جو لوگ فوڈ سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ تھے ان کے بچے اگر اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہوا کرتے تھے تو ان بچوں کو اسکولوں میں داخل کروا کے ان کو ماہانہ کی بنیاد پر مالی امداد دی جاتی تھی 600 روپے کی فی۔ شروع میں یہ 3 اضلاع میں یعنی پائلٹ پروجیکٹس تھے، تھر پارکر، کوہستان اور بکھر۔ اس کے بعد یہ دائرہ مختلف اضلاع میں پھیلتا گیا۔ اب اسی پروگرام کی شکل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ تعلیم آ گیا ہے، احساس پروگرام ہے، بسپ پروگرام ہے۔ بیسیکلی یہ پاکستان بیت المال کا ایک پروجیکٹ ہے جو بسپ میں وسیلہ تعلیم کے نام سے چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت احساس منسٹری یہ اور پاکستان بیت المال دونوں ایک ہی منسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں۔ انچارج منسٹر جو ہیں وہ ثانیہ رشتہ صاحبہ ہیں، اور ایم ڈی پاکستان بیت المال وہ عباس بلقی صاحب ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائلڈ سپورٹ پروگرام کی وجہ سے خاص طور پر لڑکیوں کی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا تھا جن علاقوں میں، جن اضلاع میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ گریٹ ہومز۔ گریٹ ہومز سے مراد پاکستان بیت المال نے گریٹ ہومز پاکستان کے تمام پروونشل ہیڈز میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان گریٹ ہومز میں جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں جن کو غربت کی وجہ سے ان کے بچے اڈاپٹ کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ ان گریٹ ہومز میں آ جاتے ہیں جہاں پر ان کو تمام قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں، بہترین رہائش دی جاتی ہے، بہترین کھانے پینے کا ان کے لیے سامان مہیا کیا جاتا ہے، بہترین کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی لوگ ایکٹیویٹی کرنا چاہیں، سرگرمی میں حصہ لینا چاہیں تو ان کے لیے وہ بھی مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان گریٹ ہومز کا دائرہ ابھی پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ پروونشل ہیڈ سے، اسلام آباد سے ہٹ کے اب یوں سمجھیں کہ یہ دوسرے اضلاع تک پھیلتا جا رہا ہے، اور مزید یہ پھیلتا جائے گا۔ ملتان میں بھی گریٹ ہوم کے اوپننگ کے لیے کام جاری ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی ہمارا سول سوسائٹی اور این جی اوز بینک کے ساتھ پاکستان بیت المال کام کرتا ہے۔ ایسی این جی اوز جو معاشرے میں بہت سے فلاحی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ این جی اوز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر پاکستان بیت المال سے رجوع کر سکتی ہیں۔ ایسی این جی اوز جو کم از کم 5 سال تک رجسٹرڈ ہوں اور ان کی گزشتہ 3 سال کی آڈٹ رپورٹس ہوں، اور ان کے جو اجلاس ہوتے رہے ہوں، ان کی میٹنگز ہوں، ان کے پاس تمام قسم کا ریکارڈ ہو، تو وہ پاکستان بیت المال سے رجوع کر سکتی ہیں۔ کسی یوں سمجھے کہ ایمبولینس کے حصول کے لیے، میڈیسن کے حصول کے لیے، میڈیکل اکوپمنٹس کے حصول کے لیے۔ اگر کہیں پر کوئی سول سوسائٹی یا این جی او آئی کیمپ لگاتی ہے اور سرجری پر جتنے بھی اخراجات آتے ہیں تو اس میں پاکستان بیت المال ان کے ساتھ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سول سوسائٹی یا این جی اوز جو بھی فلاحی کام کر رہی ہیں
تو بھی پاکستان بیت المال سے اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر رجوع کر سکتے ہیں، اگر وہ پبلک پلیئر پارٹنرشپ کی بنیاد پر۔ نیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشل فرینڈ ڈسیبل پرسنس، یہ بہت ہی مظلوم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے لیے فی الحال پاکستان بیت المال سالانہ فیس اسپیشل فرینڈ کے لیے 10,000 روپے کی مالی امداد دیتا ہے۔ اگر ایک گھر میں خدا نخواستہ 2 اسپیشل فرینڈس ہیں تو ان کو 25,000 روپے پر انعام بھی دیا جاتا ہے۔ اسپیشل فرینڈ کو آرٹیفیشل لمبس بھی وہ لے سکتے ہیں، آرٹیفیشل لیگس بھی وہ لے سکتے ہیں، ان کے لیے وائٹ کین ہیئرنگ ایڈ کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ان کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ وہ مالی امداد تو لیتے ہیں، فلیکسیبل ویل چیئرز بھی ان کو دی جا رہی ہیں۔ تو اس ضمن میں اسپیشل فرینڈز بھی پاکستان بیت المال سے مالی امداد کے حصول کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ فرینڈز، یہ کچھ ایسے پروجیکٹس یا پاکستان بیت المال کی ایسی خدمات جو عوام کے سامنے چھپی ہوتی ہیں، عوام کو آگاہی نہیں ہوتی۔ آج اس ویلاگ کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پاکستان بیت المال کے پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا جائے، کیونکہ پاکستان بیت المال بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور گزشتہ 20 ماہ میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ تر کریڈٹ آپ اس کے ایم ڈی پاکستان بیت المال اون عباس بپی صاحب کو دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان بیت المال کو ایک برانڈ بنا دیا ہے۔ اب خیبر سے کراچی، گلگت بلتستان، نادرن ایریاز، فاٹا تک اگر کسی بندے کو ایمرجنسی طور پر کسی قسم کی مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ وہ پاکستان بیت المال کے ایم ڈی اون عباس بپی تک یہ پیغام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے اور اس پر وہ سوموٹو ایکشن لیں، اور وہ بہت زیادہ سوموٹو ایکشن بھی لے لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر کسی نے ان کو ٹیگ کر دیا یا ان کی نظروں سے سامنے کسی مریض کی، کسی معذور کی، کسی مستحق بندے کی یا ایمرجنسی کے طور پر جس کو مدد کی ضرورت ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے لیے ایم ڈی اون عباس صاحب فوراً یعنی کہ احکامات جاری کرتے ہیں۔ پاکستان بیت المال کی پروجیکٹس ایسے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک ہر ڈسٹرکٹ میں کسی کو بھی اگر کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہو تو پاکستان بیت المال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اون عباس بپی صاحب میرے خیال میں وہ پہلے ایم ڈی پاکستان بیت المال ہیں کہ جنہوں نے ڈی ایچ کیو تک کو بھی وزٹ کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں وزٹ کیا تھا اور ڈائلسس کے مریضوں کے لیے انہوں نے خطیر رقم موقع پر عنایت کی تھی اور مستقل بنیادوں پر ان کو خطیر رقم دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری کے پہلے ایم ڈی تھے جنہوں نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں وزٹ کر کے اور مریضوں کے لیے، اور خاص طور پر کڈنی یا ڈائلسس کے مریضوں کے لیے ان کو آن کیا، ساتھ ہی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو بھی آن کر رہے ہیں۔ مزید وہ اس وقت راشن بیگز دے رہے ہیں کرونا کے حساب سے، میڈیکل کٹس، ماسکس وغیرہ وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں دسترخوان بھی لگائے جاتے ہیں اور مختلف مواقعوں پر جہاں پر بھی کسی کو اگر ضرورت ہو، ارباب اختیار کو، خاص طور پر حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر خزانہ کو پاکستان کو ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بیت المال کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان بیت المال کا بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق بہت کم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریضوں نے درخواستیں دی ہوتی ہیں لیکن پاکستان بیت المال کے پاس بجٹ نہیں ہوتا، فنڈز نہیں ہوتے ان مریضوں کے لیے چیک جاری ہو سکے، کیونکہ فنڈز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جہاں پر حکومت احساس پروگرام پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، یہاں دوسرے پروجیکٹس میں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بیت المال واحد ادارہ ہے جہاں پر ایمبیزلمنٹ کی 0% تک ہے۔ یہاں پر کسی کو ڈائریکٹ چیک
جو دیا جاتا ہے وہ کراس چیک ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو ایجوکیشن کی بنیاد پر چیک دیا جاتا ہے تو متعلقہ کالج یونیورسٹی کو جاتا ہے. اگر ہاسپٹل کی بنیاد پر چیک دیا جاتا ہے تو متعلقہ ہاسپٹل میں MS کے نام پر جاتا ہے. اگر کسی پرسنل یا کسی معذور کو چیک دیا جاتا ہے تو اس کے گھر کے ایڈریس پر وہ چیک دیا جاتا ہے, کراس چیک ہوتا ہے. کوئی اور بندہ اس چیک کو کیش نہیں کروا سکتا. لیکن فنڈز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بعض اوقات پاکستان بیت المال کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس ویلاگ کے ذریعے ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں, وزیر خزانہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں, پلاننگ منسٹری میں اسد عمر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان بیت المال کا آنے والے بجٹ میں اس کا بجٹ بڑھایا جائے, کیونکہ پاکستان بیت المال کی جو کوئی پروڈکٹس ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں, اور یہ اس سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مستفید ہو رہے ہیں. تو آج کی میری ویڈیو اتنی تھی. اگر آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئی ہے تو ایٹ دا اینڈ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا جی کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور مستقل بنیادوں پر ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے کہ کون کون سے پاکستان کے ادارے ہیں اور آپ ان اداروں سے کس طرح کی امداد لے سکتے ہیں. تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آ جاتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں کہ تاکہ وہ اس کو سبسکرائب کر سکیں. مزید لنک میں اگر پاکستان بیت المال سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی مزید معلومات کہیں پر درکار ہو تو آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. خدا حافظ.